الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضور نماز پڑھا رہے، جمعے والے دن حضور عصر دی نماز پڑھائی تے 2 رکعتاں تو بعد حضور بیٹھے ہوئے سن تے کوئی کتا گزریا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز دے وچ دعا کر دیتی، میں کہ یا اللہ تیرے نبی نماز پڑھا رہے نے، کتا کو گزریا، اینو برباد کر دے، اینو ہلاک کر دے۔ وہ کتا مر گیا، میرے آقا جنوں سلام پھیریا تو حضور نے فرمایا من الداعی منکم علی ھذا الکلب، حضور نے فرمایا اس کتے واسطے بد دعا کنے کی تھی؟ فلم یتکلم احد، کسی نے جواب نہ دیتا۔ فعاد الکلام، حضور پھر پوچھا کہ کنے بد دعا کی تھی اس کتے واسطے؟ فقال سعد انا الداعی علیہ یا رسول اللہ بابی انت و امی، حضرت سعد کہا یا میرے ماں باپ آپ تے قربان ہومن، میں بد دعا کی تھی۔ حضور نے فرمایا کیوں کی تھی؟ عرض کی تھی تسی نماز پڑھا رہے سی، اگوں کیوں لگیا؟ حضور نے فرمایا کس لفظ نال تو دعا کی تھی؟ حضرت سعد کہنے لگے میں دعا کی تھی سبحانک لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اہلک ھذا القبل قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ، یا اللہ ایک کتا کو گزر رہا تیرے نبی دی نماز پڑھاندیا اس تو پہلے کہ کتا کوئی دائیں بائیں ہوئے، اپنے نبی دی نماز دی حفاظت کر دے، انہوں برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ کتا نبی دے اگوں لگے تے صحابہ گوارا نہ کر، متعمل لنگی جا رہے سی تے میرے آقا و مولا نے فرمایا سعد اگر اے جڑے توں جنہ لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام دے کلمات نال دعا کی تھی نا، کوئی مشرق مغرب سارے واسطے دعا منگے تے اللہ دی دعا قبول کر لے۔ کتا آگو حضور دی نماز دے لگے تے حضرت سعد نماز وچ دعا کر دیں، نماز کھڑیاں دعا کر دیں۔ سانو کہتے کوئی ہلکی بات کرو، میں آکو تے تے بے زبان بھی لگے تے گوارا صحابہ نہیں کیتا۔ ہاں تو وہ بھی سعد ابن ابی وقاص، ہاں یہ حضور دے رشتے چ ماموں ہیں۔ حضور فرماندے ہوندے سن صلی اللہ علیہ وسلم اے ہو جا کسی دا ماما ہے تے سامنے لیاؤ۔ توجہ، دوتیاں میں گل کر رہا ہوں، داتا صاحب سارے نو یاد آئے، غسل دین آ گئے، ساری پچھلے سال تو دودھ پین نہیں آیا، ساری کانفرنس کنو ہلا گئی۔ توجہ، ایک جڑا وہ اتھے بابا صاحب چلا گیا، ایک داتا صاحب آ گیا، انہاں کہا اوئے یہ صوفیزم تے نام تے اسی قوم نو بے وقوف بنائی رکھا، صوفیاں تے حامی تے صوفیاں تے والی تے ہون کھڑے ہوئے۔ جے سانو پہلے موقع ملتا تو اسی داتا صاحب دے کول تو میٹرو بھی نہیں سی لنگن دینے، لیکن وہ مکھانے کھان والے نو کی پتہ سی داتا صاحب دی شان۔ داتا صاحب ایویں بندے تھوڑے بھیج دیتے ہوتے۔ حافظ اعظم صاحب کہندے نے ایک بابا آیا داتا صاحب لنگر وچ، وہ کہنے لگا میں بھی اتنے لنگر تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تیرے کول کارڈ کوئی نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں میں کرنا ہے تقسیم۔ کہندے نے وہ بعد وچ پتہ چلیا 15 سال ہوئے اتنے داتا صاحب وہ بابا رہندا ہے، وہ کہندا ہے مینوں داتا صاحب بھیجے آ جا کے اتنے لنگر تقسیم کر۔ کیوں جی؟ جب داتا صاحب نال ساڈے آ کھڑے ہوئے ہن در تے اٹھنا ہے جی، شیر حافظ کا یاد آیا، ہن شیر حافظ کا یاد آیا جی۔ پہلے جن کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ ڈار آندا سی جناب دودھ دی سپیل دا افتتاح کرن، اج آپ 2.5 گھنٹے کی لیندا رہا بس، اجے تے داتا صاحب تھوڑی این کیتا ہے، ہاں پتہ ہی کوئی نہیں سی، مطلب سعودی عرب تو واپس آئے تھے سمجھتے سن ہوں داتا صاحب دی کی حیثیت رہ گئی، ہوں پتہ لگیا بابے اجے اتنی ساری اینج تنکی کھچی، یہ سارا کچھ مجمع کون چھک کے لے آیا؟ گل وچ ہو رہے
داتا صاحب بھی جلال چاہ گئے، خواجہ صاحب بھی آئے. داتا صاحب فرمایا اسی پیدل چل کے غزنی تو آئے، اسی تے لبرلزم پھیلانا ہے، اتی ازانہ اتنے لوان آئے، ازانہ دیوان آئے کہ سپیکر لوان آئے. سارے فقیر جلال چاہ گئے. سلطان الہند فرمایا اسی پرتھوی راج دے اٹھا دی جائی جا کے بیٹھے، ازانہ دیوان آئے کہ بند کرانا ہے. سارے فقیر جلال چاہ گئے. اے بندے فقیرہ بھیجیں سارے نے. داتا صاحب بند ہائے کو سار سانگ سیخ در زمین ہند تخ میں سجدہ رے. داتا صاحب کیا ہے مولوی تے ایئر کنڈیشن گڈیاں بہ کے جہازاں بہ کے تبلیغ کر کے 2 گھنٹے تقریر کر کے مولوی جا کے سو جاندے وہ بند کر کے موبائل. حضرت راتی تقریر کر کے آئے، 20 قسم دے کھانے کھا کے آئے، لفافہ لے کے آئے. فرمایا اسی جڑے پہاڑ تے دریا عبور کر کے آئے ہن تبلیغ کرنی کیڑی مشکل ہے جی. ایئر کنڈیشن گڈی بہ کے نال پیسے بھی وصول کیتے، نال کھانے بھی کھادے. داتا صاحب جس ویلے چلے تبلیغ واسطے، انہاں فقیراں نوں یہ گل گوارا ہو سکتی تھی کہ مسیتاں جو ازانہ سپیکر اترن؟ یہ سارے فقیر جلال جا گئے. کہندے واسطے سب کچھ ہوتے. غزنی تو چل کے لاہور آئے، ازانہ دیوان آئے کہ بند کرانا. اساں ایتھے پاکستان لاہور تو غزنی تو چل کے لاہور آئے تے حضور دیاں زمین و زمان پڑھان واسطے آئے یا بند کران واسطے آئے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے پرچے کٹانا آیا سی. یہ سارے فقیر آ گئے جلال ہے. ہن اتھے کی لین گیا تو؟ میرے جب بندہ ہوندا تو سوٹا لے کے انہوں کہتا چل، لیکن سنی پھر سنی ہوندے ماشاءاللہ وہ آ گیا. میں کہا تو لعنت پئی تے آیا، فقیراں دے تے لعنت بھیجی. جا لعنتیا جاؤ، ایسی ساریاں زندگیاں لا دیتیاں اذان دیوان واسطے. اساں جناب بڑے بڑے جناب اتھے محل بنائے، مینارے بنوائے، مؤذن اتنے چڑھ کے اذان دے وے، اور اتنے چڑھ کے دے وے، اور اتنے چڑھ کے دے وے، تاکہ اللہ اکبر دی اذان آواز دور جاوے اور ذلیلہ ہو جائے تو سپیکر آئے تو سلوا دیتے. اے فقیر سارے جلال چاہ گئے. تے انہاں نوں مینار پاکستان والی کانفرنس کھا گئی. سر جوڑ بیٹھے وہ کی بن گیا. میں آکھا اساں تو کچھ نہ کیتا، اساں کی کر سکتے ہیں؟ گل تو اساں کیتی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حضور نے فرمایا جس نے میرے ولی نال دشمنی رکھی، اس تو بڑے ولی نال کیڑی دشمنی. داتا صاحب اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں بھی چھڈ آئے، سجادہ نشینیاں بھی چھڈ آئے، تے ایتھے آ کے جناب ٹیلے تے ڈیرا لا دیتا. تے کیوں جی؟ تے کس واسطے آئے داتا صاحب؟ وہ تے قیامت تک آپ نے شادی بھی نہ کی تھی تاکہ بعد لاہوری پریشان نہ ہو. داتا صاحب دی اولاد کھا گئی. تے داتا صاحب دا اتنا بھی حق نہیں بنتا. اس واسطے گل بڑی وڈی. آج میں 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا. میں کہا بس اج تو ایک جھٹکا بھی نہیں لگیا. بس ہوندے جتنے فرعون ہوندے نا، سارے فرعون ایک غوطہ بھی نہیں سہ سکتے. ہاں جی، فرعون صرف ایک غوطہ لگیا سی. فادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ایک غوطہ آیا فرعون نو، 400 سال کہندا رہا میں رب ہاں میں رب ہاں. بس ایک غوطہ لگیا تو کہنے لگا بس 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 جی میں مان گیا رب موسیٰ تیرا، میں مان گیا. تو رب العالمین نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. رب نے فرمایا میں تینوں ڈھیل دیتی رکھی، تو تم ایک غوطہ بھی نہ سہ سکے ہو. الان ہن منیا کیوں جی؟ تے تساں بھی داتا صاحب ہن منیا ساڈی کانفرنس ویکھ کے. اس واسطے اہل سنت جاگ اٹھے ہیں. اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان. علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرن کے لرزانے. جس کا ایک فتویٰ تھا کافی اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت. انگریزاں سمجھے سی اسی 1857 علامہ فضل حق خیر آبادی نو مٹی دے ٹوکرے چوا کے منج دا لباس پوا کے اسی بابا مار دیتا، ساڑی نافرمانی کی تھی، ساڑے خلاف فتوی جہاد دیتا. تے علامہ فضل حق خیر آبادی دا پھر اسلام قرض نہیں چھڈیا. اسلام تو بڑا غیرت والا ہے، انہیں قرض نہیں چھڈیا. 1857 کے تھے تے 2016 مینار پاکستان دے سائے تھلے لکھاں لوگاں اٹھ کے کیا او جنہوں تسا مارے سی
آج مینار پاکستان دے سائے تھلے اسی اٹھ کے علامہ علامہ گل کر رہے ہیں. علامہ اسلام قرض نہیں رکھتا کسی دا. علامہ دی روح بھی اس دن تڑپ اٹھی ہونی, واہ میرے وارثو انگریزاں دا میں نو کالے پانی بھیج دیتا تو میری قبر دا نشان بھی انہیں مٹا دیتا. انہیں سمجھا علامہ مر گیا, لیکن تساں جدوں اتنے نعرہ لایا نا اس نے انہیں پڑھیا نعت خان نے, تے اس ویلے میری بالکل توجہ علامہ وال چلی گئی. میں کہا ویکھو جی اب بج رہا ہے ڈنکا آج بھی ان کے نام کا, سو گئے جو رخ موڑ کے گردش ایام کا. ہاں جی انہوں نے نام دا ڈنکا بجیا. علامہ فضل حق کا نعرہ جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ, نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو. بس کیوں جی نعیم الدین یار دسو جس ویلے فرنگی ہندو سکھ سارے ہی اسلام دے خلاف ہے, ہوں انہیں کلمہ پڑھے ہوا ہے سانو اسلام دی گل نہیں کرن دیندے, تے جس ویلے سارے خلاف ہے ساڑھے فقیراں پاکستان کنج بنایا ہونا ہوں بن کے تے ایڈی ایڈیاں سہولتاں تے جس ویلے ساڑھے فقیر مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اپنی مسجد دے وضو والی جگہ تے سکاوے خود صاف کر دے ہوندے سن. ایک دن زور تو پہلے کچھ مہمان آ گئے علامہ کو فتویٰ پوچھن, تے آپ مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کر رہے سن. آج ساڑھے مؤذناں دے میں جب تک ٹھیک سی تے میرا دل کردہ ہوندا سی بھی میں خود مسجد دی صفائی کراں. ہاں جی میرا دل نہیں بلکہ میں عملاً بھی کردہ ہوندا سی, لیکن ہن تو سارے ہی حضرات کہندے جی میں بس جڑا کچھ بھی مسجد دا نہ کراں, جھاڑو بھی نہ دینا. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نو وہ بندے پہچان نہ سکے, آپ نے میلے جائے کپڑے پائے پرانے جائے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں دی صفائی کیتی, پھر سکاوے صاف کیتے, پھر آپ نے غسل فرمایا. غسل انہاں پوچھا جی اسی نعیم الدین مراد آبادی نو ملنا ہے, فرمایا مسجد وچ بیٹھ جا ہونے آ جاندے. وہ جان دے نہیں سن. ساری مسجد صاف کرن تو بعد غسل کرن تو بعد نویں کپڑے پائے, پھر امامہ بدیا تو بندے مسجد دے سینے وچ بیٹھے سن تے آپ انہاں نو السلام علیکم فرمایا مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی. مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی. نعیم الدین امیر ملت کیوں جی بڑھا بابا ہوئے حیدرآباد جیل وچ, سید ابو الحسنات قادری بڑھا بابا ہوئے تے حیدرآباد جیل وچ ہوئے تے بیٹے نو لاہور سزائے موت ہو جائے سید خلیل احمد قادری نو, تے بابے نو اتھے پتہ چلے تے بابا سجدے ڈہ پوے اکلوتا پتر ہوئے تے گل تاریخی کرے ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے, اب حلال کرنے کا وقت آیا. کیوں جی تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی نے علم الدین دے پیر چم دیتے. اس واسطے انہاں دا نام تو قیامت تک آنا ہے. نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو. نعیم الدین سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے, دور ہٹو ہے دشمن ملت. دوتیاں نو کری رد ربا ظالماں نو بدکاراں نو, دین دیاں دشمناں نو, ناموس رسالت دیاں دشمناں نو, آسیہ ملونہ دے حامیاں نو. جیا آسیہ ملونہ دے حامیاں نو تے او جج جڑے گندے عزائم رکھ دین, مولا حضرت سعد دی دعا دا صدقہ جے انہوں آزاد کرنا چاہتے ہیں تے مولا انہاں سارے تے اپنا کار و غضب نازل فرما, راتی کر یا سویرے کر. اللہم سلط علیہم عاجلا نقمہ فی اليوم و فی الغد. بس دیا تے امام علی مقام دے اس مبارک سفر دا صدقہ تے آپ دے نال چلن والے آل بیت دا صدقہ, جنہ دیاں خوبصورت صورتاں ویکھ کے امام اللہ اکبر امام باقر آئے, امام علی رضا آئے نیشہ پور تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا پایا ہویا سی. جدو نیشہ پور آئے
تے بڑے بڑے امام آ گئے، انہاں کیا حضور اپنے چہرے تو کپڑا تے ہٹاؤ، جدو آپ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دنیا جلی ہو گئی. کوئی آپ دے گھوڑے دے پیر چم رہا، کوئی چیخا مار رہا، آپ دے بال مبارک ایتھے کندھیاں تک سن. ہاں جی کیوں جی، اے پھر میں حدیث امام حسن کو ہی ہے، فرمایا جدو رسول اللہ کنگھی مبارک نہیں سن نہ فرما دے تو پھر رسول اللہ دے بال مبارک کندھیاں تک چلے جانے. کیوں جی وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ، حضور دے ایتھے بال مبارک چلے جاندے سن. تے اوہی پھر سید خون رسول تے آپ دے بال مبارک کندھیاں تک سن. تے دنیا غش کھا گئی، شور اٹھیا. تے امام بڑے بڑے اتھے 20,000 تے حدیث لکھن والے دی دواتاں سن اتھے. بعد جدو گنیاں گئی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھیا، اعلیٰ حضرت بڑی محتاط گل لکھ دیں، اعلیٰ حضرت بھی لکھیا، فرمایا جدو حدیث لکھ کے فارغ ہوئے نا لوگ تے جڑیاں دواتاں گنیاں گئیاں انہاں دی تعداد 20,000 سی. تے ایک دوات ایک قلم تے نہیں نہ لان والے سن، تے مطلب لکھاں لوگ ایک حدیث لکھن والے موجود سن. آج کہندے ہیں حدیث ہی تو ہے. میں کہا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. ٹی ویوں پر بیٹھ کر 20,000 دواتاں سن جنہاں وچوں سیاہی لے کے حدیثاں لکھ رہے سن. تے اگر تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنے علماء سن، لکھاں سن جڑے ایک حدیث لکھن لگے. جدوں شور پہ گیا تے علماء نے کہا ذرا چپ کرو، امام علی رضا جڑے نو حدیث رسول سنان لگے. تے امام علی رضا گھوڑے ہوتے آپ نے فرمایا سنو، قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب. اے تو ویسے کافر بھی کلمہ پڑھ اٹھے. قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق. اسی پٹن والے نہیں، اسی جدو آل بیت دی گل کریے تو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. اے کوئی گل ہے کی مطلب ہویا؟ ہاں جی کیوں جی اے کی مطلب ہویا کہ جناب آل بیت دا ذکر کر دیا اے دے وچ میں کتاب نال. کیوں جی جدو امام زین العابدین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تے ایک بندے کیتی پیڑیاں ویکھ کے آئے، اوہ مولانا صاحب تہاڈا کیڑا کام ہے؟ میں کہا دس بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. کیوں جی ہاں مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ اے مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ میں کہا دسو یزید دے مقابلے امام کیوں آئے؟ کیوں جی تو پھر خاندان رسالت جو کوئی رویا جی؟ امام زین العابدین روئے؟ خاندان رسالت جو کوئی رویا؟ کوئی بھی نہیں رویا. امام زین العابدین تے بیڑیاں لگیاں ہتھکڑیاں پائیاں مدینہ پاک واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو. اے ویکھو جی کی ہویا؟ اے نانا جان دے دین واسطے دے آیا، بچ کے میں آ گیا، بس گل مک گئی. اتھے کوئی ہویا اس طرح دا نظام؟ امام زین العابدین جا کے حضور دی بارگاہ وچ گلہ نہیں کیتا کہ جناب تہاڈا خون ہو کے ساڈے نال اے ہویا؟ میں کہا کوئی بات نہیں، حضور دے دین میرے نانا جان دے دین واسطے ہویا. جدوں بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہن، تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ ایتھے چاہیا ہوئے جی. ہاں تو جنہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، ان الحسن والحسین تو تے میں کون ہاں جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی. جتے تصور ہی تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں
تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تا صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بندا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا ہو. صرف داستانہ لوگاں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ, اپنا سارا کچھ جنے دین نو نہیں دتا, دین واسطے پیش نہیں کیتا, اس نو حق ہی نہیں بندا حسین ابن علی دا نام لوے. ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن, تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا. جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے تے پابندی لگی, ناتا پڑھن تے پابندی لگی, ادو تو کتھے سی حسین دیاں گلاں کرن والے گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ. میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیاں عزتاں, ساری دنیا دے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے. ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کیتی, میں امام حسین دی گل نہیں کیتی, او خاک تے بہوں افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھیا. ایسی اہل بیت دا ذکر کرنے. ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دی, دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام لوے. تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین است تو بس, مقصد او حفظ و عین است تو بس. اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے, دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین, آ امام اولین و آخرین, بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا, مادر آ مرکز پرکارش اور مادر آ کاروان سالارش, آ یک شمع شبستان حرم, حافظ جمعیت خیر الامم. جنہاں دی اتنی وڈیاں شانہ ہومن. اقبال کہندا کلندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نات ایک وجہ تو اسا محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کی تھی. ایک تے ایون کے رسول اللہ دے لخت جگرن, دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے, اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے. سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں. اقبال کہندا جدو سیدہ دے صاحبزادے سن تے ایک کام تے کرنا سی, باہر محتاج دلشاں گو نہ سوخ, با یہود چادر خدرا فروخت. اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں, پھر بھی اپنے شوہراں نو حرام کمان تے بار دیاں. ساڑے گھر اج فریج نواں نہیں آیا, پرانا 2 سال ہو گئے. دس ہوئے مسلماناں دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے, ماما بیٹیاں بہنا, دسو ایک کتنیاں ناشکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے. عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے, ایک تو ہونا نا ضرورت دی کھانے, عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی, پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازاراں جان. تے انہاں دی قیادت جنہ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے. پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدو سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پچھا مڑ کے ویکھیا, فرمایا وہ پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی یا نہیں سی رہا تساں دوپٹے لا دیتے. پھر کی اس ویلے سیدہ کول انہاں کول جواب ہونا, تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی. ہاں وہ تو وڈا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. سیدہ لے تے جان گیا انہاں نو, لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا, تو چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن بھول. اے تے کریم ہن لو. جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کول کی جواب ہے جی. ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرماندیاں نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی. ہاں یہ حضور دی اتنی لاں جی. تے سیدہ پھر
وہی لباس پایا تے آپ دے گھر موت دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نو دے دیا. ہاں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے. تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں. تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں. یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لیں انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا تے انہوں کہو تھوڑا جا جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لیں تاکہ میرے آقا میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے. بارے محتاج دل شاں گو نہ سوکھ. اقبال کہندا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے. تے فرمایا ہوتا ہے با یہود چادر خدرا فروخت. فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنہوں سورج تے چاند نہ ویکھ سکیا او یہودی کول ویچن واسطے بھیج دیتی. لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تو اے سیدہ دا اے تے جدوں یہودی کول چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تے یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں اپنے انہوں نے دوپٹے وچ بدی ہوئی سی. انہوں نے کہا کی لے کے آئے؟ انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کول آئیاں. میں کہا کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شے کوئی نہیں اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے دی کوئی چیز دے دے. یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی انج نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادروں نے اتلا ہی کپڑا ویکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. انہوں نے کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ گھر بھی انہوں دا دولت بھی انہوں دی مال بھی انہوں دا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین. اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خاندان رسالت نال ہویا ہوتے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت. لیکن آل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب لکھی ہے گل کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کہ جدو مختار سقفی دے سپاہی لگے ادھ پیچھے یزیدی ٹوڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا. اسی بھی انہوں کہتے ہیں انسان دے پتر بنو جنہ رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہوں بعد پھر پناہ کوئی نہیں لبدی. ہاں جی جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار سقفی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی. انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں وہ دی زنانی باہر نکلی پھر اپنے بھی دشمن ہو جاندے. وہ دی زنانی باہر نکل کے نا انج اشارہ کر کے کیا بھئی اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں. انہیں کہا انج منہ کٹ کے نا باہر تے انہیں اندر چھپ گیا جا کے انہیں زنانی کہنے لگی تے باہر کہنے لگی کوئی نہیں. انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاندی ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کار پھرتے ہیں. ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا اے مت سمجھو چند دنوں دا ہے مسیتہ تو سپیکر اے تے مسیتہ بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گیا. ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے بڑے بڑے کمینے آئے لیکن ساڑھے ہو تو سپیکر کسے نہیں لائے دے نہ لائے. ہاں اے تے قیامت والے دن مسیتہ بھی بول پڑے مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی یا اللہ سپینج لائے میرے مسیتی اینج نہ سپیکر توڑے. یہ تو قیامت نو ہر شے بول پوے گی. تو یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے میرے تو بھی سپیکر لا دیتے پترو ساڑھے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے. مسیتاں تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے تہاڈی ہر شے لے جانی ہون. ہاں ہاں تسی کی سمجھدے ہو بھائی ہن داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانے انسان دے پتر تسی نہیں بنے. ہن داتا صاحب نہ لاؤ متھا خواجہ صاحب نہ لاؤ نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا. گل ختم ہو جانی انہاں دی سارا کچھ مٹ جانا ہے.
جہے انہوں کا کوئی حامی بیٹھا میری وہ کوئی تقریر نہیں، وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تے جاوے، ہاں ساڈا انہوں نے کوئی تعلق نہیں۔ لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا تے انہوں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا، ہاں جی، ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دوں، چونکہ لنگر امام علی مقام دا تے میں خادم حسین ہوں، جی ہاں جی ہاں، تے میں حسین دا خادم تے میں بھی گل اتنی مکان لگا، نہ مینوں رونا آندا نہ رلایا کدی میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، ادھروں تیر چلیا تے ادھروں تیر چلیا ادھروں تیر چلیا، اعلیٰ حضرت فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان یہ بھی حرام ہے۔ بس ایک کوئی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیاں بیڑیاں ویکھ کے تے ہتھ کڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ، آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، آپ فرمایا اون نہ کر، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ بس میاں صاحب دا شعر پوری کربلا دا خلاصہ ہے، قوت ہوندیاں کیوں جی کی خیال ہے؟ حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے اتھے بت کھڑا سی ایک بت، آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا، صدیاں بعد جنہ دی نسل چو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں، کیوں جی؟ خاک ہو کر خاک میں مل جا، خاک تجھ پر اے فرات، کیوں جی کیوں جی؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ پہ کے سامنے جناب شاتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی، فرمایا جنت ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا وڈا ہونا ہے 500 سال جنتی اتے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا۔ انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں سمجھو جنتی اے بیٹھے دروازے تے شاتوت دا درخت مسجد دے باہر، آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے درخت ہوئے، جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے دی گود وچ، آپ نے جدو انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر اللہ دے بندے میں تو مسئلہ دس رہا، سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے، صرف حضور دی غلامی کردیاں اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور اتنے کھلایا ہوئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول، افریقہ دے جنگلیں پانی مک گیا، صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی، آپ نے فرمایا میں علاج کرنا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی، جدو آپ انج ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا، گھوڑے دے کھراں وچوں چشمہ جاری ہویا۔ عقبہ بن نافع صحابی ضرورن خون رسول نہیں، عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا ہاتھاں ہوتے، امام حسین نو حضور اتھے بھی چکیا، انہاں دی زبان بھی چوسی، اے سارے فضائل، حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا میں حسین دا، احب اللہ من احب حسینن، یا اللہ انہوں محبوب رکھیں جڑا حسین نال پیار کرے، حسین سبتم من الاسبات ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے۔ عقبہ بن نافع کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے، اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو، صحابہ پانی پی لیں، بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے؟ ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بس کیوں جی؟ عقبہ بن نافع دا گھوڑا انج کرے تے چشمہ تے حسین دے گھوڑے، اے جڑیاں تصویراں بنا دیں جی حسین امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا، میں کہا جان دے ہوئے او حسین دا گھوڑا، تو جلا ہویا کیوں جی؟
تو ہے اور صرف اپنے جائز کرن واسطے بھئی ہے جائز کرن واسطے نہ ہے نہ کوئی مطلب اتنے کوئی نہیں. ہاں جی قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بس قوت ہوندیاں بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بس اے ہی بات ہے, اے ہی کربلا وے, اور کچھ بھی کوئی نہیں کربلا. ورنہ صدیاں بعد یہ جتنے بھی تسی داتا صاحب دیاں کرامتاں تے فلانے تے اے تے سارے فقیر درویش اس خاک دے برابر بھی نہیں جتھے حسین چلے. اس واسطے قوت ہوندیاں. آخری بات جی میری گفتگو ختم جی. اچھا پھر میں دو گلاں, ایک گل تے اے میں جڑی کرن لگا, آپ نے فرمایا جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے, انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے. حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ جی ایک کنج ہو سکنا جی, وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی. میں آکھا اگے حسین کھڑے سن, ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسینن, تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں اے مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا, تو ہمیں یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ کی تے کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں آکھا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن, انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی, حافظ نے البدایہ والنہایہ وچ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے وچ بھی اذان ہوندی سی, ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ, ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں کی منیا جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے, انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے سن, کسی نے بھی نہیں کیا, بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی, جمعے دی تقریر خود یزید کردا ہوندا سی, حافظ قرآن بھی سی یزید. ایک گل نہ جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بنتی, انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغاں کر رہے ہیں, اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانیا انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا, امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا بعید ہے کہ مسیطہ تو سبھی کر لا دیں. توجہ, جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا, ایک یزیدی فوجی نسدیاں امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہویا, کہ وہ پچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں, پچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں, بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں, تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں, تے میں نو میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا ہے. آپ نے فرمایا رہو آرام نہ رہو, اے کمرہ ہے, روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا. ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے. تے جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں؟ فرمایا جلیا چھاڑ اس گل نو پہچانیا یا نہیں. میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے, تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں, بس ٹھیک ہے. اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے, اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے, اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو, کیوں جناب, اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا, تیرا کام کر چھڑیا بس جا.
آخر وہ کو رہن نہ ہویا، انہیں کہا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں، کربلا وچ میں تواڈے مقابلے کھڑا سی یزید دے لشکر۔ آپ نے فرمایا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی، میں جدو تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی، لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت دا کردار۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن۔ کیوں صاحب فرماندے نو سند پوری سنا دیو، کیوں جی؟ قال حدثني ابي موسى القاسم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب۔ ہن مولا علی دا انداز ویکھو، جدوں حضور دی گل آئی پھر گل بدل گئی، ایتھے تک عن نبی عن نبی عن نبی عن نبی عن نبی، اگو جدوں حضور دی گل آئی تے مولا علی کی فرماندے ہیں قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ۔ کیوں جی؟ مولا علی دسیا جدوں حضور دا نام لین لگو تو پھر رکھا نام نہیں لینا، میرے آقا و مولا دوویں جہاناں دے والی، کیوں جی؟ جنہاں دے صدقے سارا بنیا، زمین و زمان سارا کچھ، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان، فرمایا کیوں جی؟ مولا علی اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے قال حدثنی رسول اللہ، اے بھی تو کہہ سکتے سن، ہاں جی بالکل، لیکن فرمایا قال حدثنی حبیبی، فرمایا ایک گل میرے محبوب نے میرے نال بیان کی تھی، تے محبوب بھی کہڑے وقرۃ عینی، جنہاں نو ویکھدیاں اکھاں ٹھنڈیاں، سبحان اللہ۔ ہاں فرمایا او رسول جڑے میرے محبوب بھی ہیں تے میرے اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے۔ آج دا جڑا بولی ہے نا تو او تے اے قال حدثنی ابن عمی، اے حدیث میرے چچا زیاد نے میں نے بیان کی تھی، آج دی بولی گستاخاں دی بولی اے وے، لیکن ادھر علی کھڑے، علی کونن؟ حضور نے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا۔ کیوں جی؟ تے مولا علی یہ دسیا جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنا بھول جانا ہے۔ قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ، قال سمیت جبرائیل، نہ قال حدثنی جبرائیل، تو حضور نے فرمایا یہ حدیث مجھے بیان کی جبریل نے، قال جبریل سمیت رب العزت، جبریل نے کیا میں یا رسول اللہ رب العالمین کو سنیا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ جڑا اے میرا کلہ ہے، فمن قالا دخل حسنی، تے جنہیں اے پڑھ لیا او میرے قلعے میں داخل ہو گیا، فمن دخل حسنی امن من عذابی، تے جنہیں کلمہ پڑھ لیا میرے عذاب کو بچ گیا، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو، تے حدوں بے حد درود نبی نو جہدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تے نہ تو باہو جنہ ملیا نبی۔ لو جی اے جناب سند ہے، تے قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماندے لو قراتا ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ، امام احمد بن حنبل فرماندے اے جڑی سند ہے قال حدثنی ابی موسی القاسم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عین رسول اللہ، قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت، اے فرماندے اے جڑی سند ہے نا لو قرات ھذا الاسناد علی مجنون، اگر کوئی بندہ پاگل اے سند پڑھ کے پاگل نو دم کرے لبرئ من جنتہ، تے پاگل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیوں جی؟ کیا بات رضا، زہرا ہے کلی جس میں، لو جی بہت ساری میں حدیثاں جڑیاں نو بیان کرنی سن وہ وچے بات انہاں دی گل اساں صرف حاضری لگوانا مقصود ہے، کیا ویسے میں خادم حسین ہاں، تسی ساری خادم حسین ہو اس معنی کہ اسی اہل بیت، کیوں جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سنیاں وچ کوئی گستاخ جمعہ کوئی نہیں،
تے نہ قیامت تک سنی گستاخ ہو سکدا. بالکل یہ تے بڑیاں شانہ دے مالک ہیں. کیوں جی اسی تے داتا صاحب بھی جتی لا دیں سردار صاحب تو ویسے ہی نہیں پاندے ہوتے. ہاں جی داتا صاحب جتیاں لوگ لا دیں. داتا صاحب تے بہت اگے دے لوگ ہیں. ممتاز قادری دے مزار تے صدیاں بعد اسی ممتاز قادری دے مزار تے ہن دی گل ہے اجے تے 6 مہینے ہوئے ایتھے ممتاز دے اس قبر دا تو اتنا احترام ہے. کیوں جی وہ تے ویکھ کے بھی مطلب قرآن پڑھے ہونا صرف تے دو چار انہوں ناتا یاد سن نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ گل ایک ہی ہے کہ محمد سے وفاتون تے سنی تے ممتاز نال اتنا پیار کرنا تے اتنے تے گل ہی ہو رہے. سنیاں وچ گستاخ کوئی نہیں جمیا تے دنیا اتنے خوشبو انہاں کولوں ہی آندی. سنی جتھے بھی جائے گا ایئرپورٹ تے بھی اترے گا ادو کو انگریزاں نوں بھی خوشبو آئے گی. کہنے لگے ہونے تے پہلے وہ فلانے گزرے اتھے تے بدبو آئی. انہاں کہا انہاں خوشبو والے نہ تعلق جی کوئی نہیں سی تے بدبو ہی آنی سی. ہاں جی اس واسطے اہل سنت وچ کوئی بھی گستاخ تے بے ادب نہیں. اسی اہل بیت دی شان بھی بیان کریے تے انج کرنے ہیں. صحابہ دی شان بیان کریے تے پھر انج کرنے ہیں. میں سلام پڑھدا ہی تھا چلو جی وہ شیر وچ رہ گیا. دوتیاں نو کریں رد ربا بغیر تسی دعا منگن. آج امام علی مقام دے کرب و بلا والی اس رات دا صدقہ یا اللہ انہاں علی شہزادیاں دا صدقہ انہاں دیاں قربانیاں دا صدقہ اسی کچھ بھی کوئی نہیں لیکن جنہ دین واسطے اتنی وڈیاں قربانیاں دیتیاں انہاں قربانیاں دا صدقہ پاکستان نو لین اتے چاڑ دے. جس واسطے پاکستان بنیا سانو وہ کم کرن دی توفیق دے. ساڑھے اندروں منافقتاں کٹ دے. مولانا صاحب گل ٹھیک کی تھی لیکن دا مطلب ہے کہ میں کربلا والے نال نہیں چل سکتا. میں اسلام واسطے قربانی نہیں دے سکتا. میں اپنی جائیداداں بڑھا سکنا. میں حلوے پوڑے کھا سکتا. میں کربلا دے راہ تو نہیں جا سکتا. لیکن مطلب ہے یا اللہ اے ہو جڑے چبڑ لوگ ہیں انہاں نوں بھی سیدھے راہ تے لا. او لیکن چھڈ دین او کمن بس جی انہیں جانا. ہن ایک نواں نعرہ ایک تو تسی کہنا اسی ممتاز دا بدلہ لینا. جتھے 4 سنی بیٹھن کمن اسی ممتاز دا بدلہ لینا. گھراں وچ عورتاں بھی کمن مہمان آمن گل روٹی رکھدے کمن اسی ممتاز دا. انہاں کہا کڑیو تانوں کی ہویا تانوں نہیں پتہ کی ہویا ممتاز نوں نہ کے نہ شہید کیتا. بچے بھی کمن اسی ممتاز دا بدلہ لینا. سمجھ آئی. وہ گیماں کھیڈن دے بجائے کہ اسی ممتاز دا بدلہ اسی ممتاز دا بدلہ لینا. وہ کہنے گے بچے نوں کی ہویا انہاں کہا تانوں پتہ نہیں نہ حق ممتاز نہ ظلم ہویا. تے بچے بھی جاگ اٹھے. تے ہن دوسرا ایک تو اے پیغام ہے لینا تو سب کچھ نہیں بس انہاں صرف کہنا ہر طرف ممتاز ہو گئی. انہاں نوں راتی خواب وچ بھی ممتاز آ جانا ہے. کیوں جی توجہ بات سنو. انہاں نوں ممتاز سعید بن جبیر آندے سن نا. دی خواب وچ کی نا سی جڑا ظالم سی حجاج بن یوسف دی خواب وچ آندے سی. راتی چھت تے چڑھ کے کہندے نا آ تے صحیح. سویرے اٹھ کے کہندا سی اوئے مینوں جو راتی ساری سعید بن جبیر سمجھ نہیں دیتا نہ حق شہید کیتے سی نا تابی او راتی خواب وچ آ جاندے سن. او چھت تے کہندے آ ہاں ذرا او کہندا سی او سعید بن جبیر مینوں مار دے گا. ممتاز انہاں دی ہن خواب وچ آندا ہے. اے سویرے اٹھ کے تاں بھوں 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 کر دیں. ہاں دستے تا نہیں بھئی راتی ہویا کہ راتی ممتاز آندا ہے کہندا پترو آؤ ہاں ذرا اگے تہاڈی لگی کچہری رسول اللہ دی کچہری پیش ہونا ہے. تسی آؤ ہاں گستاخاں دے یارو. راتی ممتاز انہاں نوں ساؤنڈ نہیں دیندا. سویرے اٹھ کے مسیتاں نوں پے جاندے کہندے فلانی شے نوں پے جاندے. اصل گل وچ ہو رہے ایک تو تسی اے کہنا ممتاز دا اسی بدل لینا. دوسرا ہن جدوں بھی فون تے گل سنو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ لبیک یا رسول اللہ. سمجھ آئی. اے تسی جڑا بھی فون سنے کہے لبیک. تو جدو السلام علیکم اچھا جی السلام لبیک سلام جدو فون بند کرو تاں بھی کہو لبیک. انہاں کہا بن کی گیا. وہ جدو انہاں فون ٹیپ ہوندے نے وہ کہن گے اوئے پورا ملک ہی لبیک لبیک بن کی گل گیا. لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس تسی کچھ بھی اور کوئی نہیں کرنا.
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਬੈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣ ਥੱਲੇ, ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਲਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ کہتے ہیں فون سروس خراب ہو گئی ملک پاکستان تو آڈی سروس پھر چل پیڑی تسی چلے ہو انگریزاں بھی اتنے جناب اپنے پول لا دینے انہوں نے کیوں ہر طرفوں اسی فلمیں بنائیاں تے پوری امت کھڑی ہو گئی اے یہ دا جواب ہے سارے کفر دا ہاں باہر فون ہوئے اندر فون ہوئے کہتے لبیک انہوں نے کہو کی بن گیا ہوئے کی بن گیا تسی کچھ بھی نہیں کرنا بس صرف تسی لبیک دا نعرہ لا دے تسی لایا دیکھو نا 2.5 گھنٹے آ گیا کہ نہیں یہ تو فرعون بڑے ہوئے سی یہ تو دودھ سبیل دے افتتاح نہیں سی آندا وہ ڈار آندا سی کہنے اس پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ جڑا وہابی سی وہ وزیر اعلیٰ گجرات والا وزیر اعلیٰ پرویز آ وہ جدوں داتا صاحب دی سبیل دا وقت آوے تو وہ جناب گجرات نس جائے تے ہن جناب میں آکھا تینوں پتہ نہیں داتا صاحب دا احسان ہے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت بس داتا صاحب نے کہا تینوں میرا دودھ لڑدا ہے جا پھر ہن کدی لور لور ادھر کدی لور لور ادھر لور لور ادھر وہ کول ٹائم بھی کوئی نہیں سی یہ کول بھی ٹائم نہیں سی یہ بھی ہوں آ گیا داتا صاحب نے کانفرنس کرا دی اسی نہیں کرائی داتا صاحب کرائی لبیک دا نعرہ لانا ہے میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت یہ نعرہ لگائے میں بار بار تو اس واسطے گل کرنا حضور خود چاہتے ہیں میری امت یہ نعرہ لگائے تو جب پوری دنیا میں یہ نعرہ لگ جائے گا اوباما کتے ہویا دے مودی کتے ہویا اے سارے تو ویسے لچے لفنگے اے تو سارے مکھی بھی نہیں گندی بن دے ہاں انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں صرف حضور کے غلام کھڑے ہو جائے بس اور کھڑے بھی تو سب کچھ نہیں ہوتا اسلام تو پتر نہیں لیندا بشک تو میرے کو لکھا لو تو پتر اسلام نہیں لیندا بلکہ تو پتراں دی حفاظت کردا ہے اسلام تو پتر اسلام نہیں لوے گا تو پتر اسلام صرف یہ چاہتا بدر وچ آ جاؤ بس اگے پھر اسلام کہندا لو اسی تانوں تنہا چھوڑنا ہے یہ جبریل آ گئے یہ میکائیل آ گئے یہ اسرافیل آ گئے ہاں بس اسلام اتنا ہی چاہتا بدر وچ آ جاؤ باقی پھر فرشتے آ جاندے اب تسی صرف نعرہ لانا ہے یہ پھر اگے نتیجہ کی ہونا ہے وہ تواڈے میرے ذمہ کوئی نہیں رب جانے تو رب دا حبیب جانے رہے گا یوں ہی ان کا